السلام علیکم جی، آج ہم ایک ایڈوکیٹ کو کال کریں گے اور ایک فیمیل ہیں ان کو کال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا رہتا ہے. بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مس عائشہ ایڈوکیٹ بات کر رہی ہیں؟ جی میں شائشہ بات کر رہی اچھا مس، ایک چھوٹا سا آپ سے کام ہے. ہوں. جی بتائیے. میں کورٹ میرج کرنا چاہ رہا تھا. آپ کورٹ میرج ہی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جو میری مگیتر ہے یا جو میری ہونے والی مسز ہیں، ان کی جو جی فیملی ہے وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہے، تو ہم جو ہے کورٹ میرج کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے اس کی فیملی کو ایگری کرنا چاہیے اور اپنی فیملی کو بھی. دیکھیں گے اس میں اگر وہ ایگری نہیں ہوتے تو مجھے کچھ ایکشن لینا پڑے گا نا. اب دیکھیں، ایک جو محبت ہے، اگر اتنے عرصے سے اس سے میں محبت کرتا ہوں تو اگر وہ نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. دوسرا حل کورٹ میرج ہے نا، تو کورٹ میرج ہمیں کرنی چاہیے. ایسی محبتیں دیر پا نہیں ہوتی جس میں فیملی شامل نہ ہو، کیونکہ موسٹلی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کیسز آتے ہیں لڑ جھگڑ کے گھر والوں سے شادیاں کی اور بعد میں بامشکل 2 4 6 ماہ بعد جو ہوتا ہے وہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ ڈیورس چاہ رہے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ایگری کریں. فیملی کو بتائیں ایگری کیسے کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ کچھ زیادتی کریں، اس کو کوئی پرابلم کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہو. تو آپ کیا شور ہیں کہ اس شادی کو پھر آپ نبھا پائیں گے؟ جی بالکل. کیا شورٹی ہے اس بات کی؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور محبت سے بڑی کوئی شورٹی ہے نہیں کہ میں اس کو کبھی بھی کوئی نقصان. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری بات آپ کو کڑوی لگے گی ضرور، لیکن بات حقیقت ہے ٹھیک کہ ہے. یہ محبت وغیرہ والا چورن بکنا نا کافی پرانا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تو پریکٹیکل لائف ہے، یہ محبت وغیرہ کا سین کوئی نہیں رہا. 2 4 دن میں محبت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ فیملی کو ایگری کریں. ظاہر ہے جو پیرنٹس جن کے پاس آپ لوگ اتنا زندگی آپ لوگوں نے گزاری ہے، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، تو وہ کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے برا تو نہیں چاہیں گے نا. ٹھیک ہے. میڈم ایک بات بتائیے، جی اگر آپ میری جگہ پہ ہوتی، اگر آپ کو بھی محبت ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ میں اپنے گھر والوں کو ایگری کرتی. دیکھیں آپ میری محبت کو کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہیں. آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، آپ میری ہیلپ کریں. آپ مجھے پلیز غلط مشورہ مت دیں. نہیں، میں آپ کو بالکل صحیح مشورہ دے رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں اور 2 4 ماہ بعد ان کا دل بھی بھر جاتا ہے اور اچھا. اس کے بعد وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو آپ کو ایک بالکل ریئل سولوشن دے رہی ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے کریں رابطہ، ان سے کہیں کہ ہماری ہیلپ کریں آپ. میرا خیال ہے آپ کی فیملی مان جائے گی. دیکھیں کہ جو فیملیز ہیں وہ نہیں مان رہی تو ہم آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو میری لور ہے نا، وہ بہت ان چیزوں سے ڈر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی وکیل کرنی، کوئی ایسی ایڈوکیٹ کرنی ہے جو مجھے حوصلہ دے اور مجھے سپورٹ کر سکے. تو میں نے آپ سے کانٹیکٹ اس لیے کیا کہ آپ ایک فیمیل ہیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا پائیں گی. لڑکی آپ کو کہاں ملی؟ ایکچولی وہ میری فین ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. میں کہیں ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں تو وہ نا میری لسنر ہے. اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوا ابھی تک. تو کتنے عرصے سے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے وہ 2 سال سے سن رہی ہے. وہ کہتی ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. کیا ثبوت ہے محبت کا؟ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 2 2 گھنٹے مجھے سنتی رہتی ہے. لڑکی کا نام بتائیں گے آپ؟ نہیں، لڑکی کا نام ابھی آپ رہنے دیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو دیکھے 2 2 گھنٹے مجھے سن سکتی ہے، جو مجھے برداشت کر سکتی ہے، میری باتیں سنتی ہے، وہ کچھ تو مجھے چاہتی ہے نا، مجھ سے پیار کرتی ہے نا. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ مجھے آر جے نوری کہتے ہیں. جی تو نوری صاحب، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں کماتا اچھا ہوں، کھاتا بھی اچھا ہوں، اور کھاتے تو سبھی اچھا ہیں، آپ کمائی کی بات کریں. کمائی میری آن لائن سورس آف انکم ہے. میں آن لائن کماتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمائی میں آپ ایک پوری فیملی کو مینج کر سکتے ہیں؟ ظاہرہ ایک بیوی کو تو نہیں لے کے چلنا، کل کو بچے بھی ہوں گے آپ کے.
जी बिल्कुल, बच्चे भी आप होंगे। अखराजात कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। देखिए जो ऑनलाइन लोग कमाते हैं ना, जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई आपको आइडिया तो होगा ना आपकी मंथली इनकम कितनी बनती है? मेरी मंथली जो इनकम है, आप एफबीआर को मेरे पीछे लगाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अगर मेरे हाथों से कोई फैसला होता है तो क्या वो देर पा रहेगा? मैं इतना कमा सकता हूँ और कमाता हूँ कि मैं उसको जो है ना 2 टाइम क्या 3 टाइम क्या 4 टाइम का भी खाना खिलाऊँ ना, तो मैं अच्छा से जी, अच्छा खिला सकता हूँ। देखिए नूरी साहब, ये सिर्फ खाना खाने खिलाने की बात नहीं होती। खाने का तो देखे, रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए किया। जी जी। बाकी के अखराजात की बात करें आप। हाँ जी बिल्कुल। मैं इतना मेरे को यकीन दिला सकता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे शॉपिंग मॉल से उसको शॉपिंग भी करा सकता हूँ। शॉपिंग वाली बात जो है इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, आप अपना घर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको? हाँ जी बिल्कुल, मैं उसको एक अच्छा घर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और यह है कि उसको बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जो कि घर में होनी चाहिए, वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक। तो आपको लगता है कि आप ये फैसला जो कर रहे हैं, आपका फैसला दुरुस्त है? हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त है, और मैंने आपसे कांटेक्ट इसलिए किया है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी, और जो मेरी होने वाली मिसेज़ हैं, जिनको बहुत डर लग रहा है इस काम से, वो भी आपके ऊपर यकीन करके तो ये काम का ज़रूर फ़ैसला लेंगी और इस काम में मेरा साथ ज़रूर देंगी। क्योंकि देखें कि मैं चाहता हूँ कि जिसकी मोहब्बत है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हासिल करना चाहिए। देखिए आपका ये स्टेप जो है देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है ठीक है। कि आप उसका साथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैं आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि मैडम बाद आप में एक, ऐसा होता है। ठीक है, आप एक अदुक एज हैं, जी, और मुझे ये बताएं कि ऐसे काम होने चाहिए, ये काम अच्छा है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, मेरे ख्याल से आप फैमिली को रजामंद करें वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर जाहिर है सख्त मुखालफत के बाद ही लोग ये कदम उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंतहाई है, स्टेप बिल्कुल। है ये, तो ठीक है। जाहिर है फिर एक बंदा जो आपके साथ रिलेटेड है, हम्म। अगर वो आपके साथ सिंसियरली चल रहा है, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीच रास्ते में आप उसको छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है, और देखें आजकल होता ये है कि लड़की की मोहब्बत को जो है ना, अक्सर लड़के जो है ठुकरा देते हैं, उसकी मोहब्बत को बड़ा फजूल समझा जाता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं वाहिद इंसान जो कि मैं कामयाब होना चाह रहा हूँ इस मामले में। मैं चाहता हूँ कि कोई मिसाल बन जाए, जैसे वो आपने सुना ना कि हीर रांझे वाली कहानी सुनी है आपने, और जी मैं चाहता हूँ कि अगर किसी लड़की ने इतनी मोहब्बत की है तो मैं उसकी मोहब्बत को पूरा करके दिखाऊं। जी, तो आपको क्या मुझ पे प्राउड है या नहीं है कि मैं इस तरह का कर रहा हूँ, या इस तरह के बहुत सारे केसेस मैं आते हैं? आप पे प्राउड उस सूरत में कर सकती हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि जी आप अच्छा निभा रहे हैं, सिलसिला अच्छा चला रहे हैं, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, तो जाहिर है फिर प्राउड फील ही करता है बंदा अपने क्लाइंट पे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कल को मेरे ससुराल वाले जो हैं, मुझे नुकसान तो नहीं कोई पहुंचा सकते, या मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो या केस तो नहीं कर सकते? नहीं, आपको उसके लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ेगी। अच्छा। उसके बाद यही सवाल मैं भी आपसे करना चाह रही थी कि हाँ। आप कल को शादी कर लेते हैं तो आपकी फैमिली की तरफ से लड़की को कोई जानी माली नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसका आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं आप। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ लाइन पे वो है, मैं उनसे बात कर लूँ, उनको बता दूँ कि जो जी जी वकील साहिबा हैं वो मान चुकी हैं, बता दूँ उनको? जी, मेरी बात करवाएं आप उनसे भी। नहीं, वो आपसे बात नहीं करी, मैं एक बार बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार ना वो मैंने बताया था ना, मैं जिस वकील से बात कर रहा था, तो वो वकील मान चुकी हैं। हाँ यार, मैंने कहा था ना मैं मना लूँगा, सब कुछ मान चुकी हैं, बस अब आपके आने की देर है, आपने जो कुछ भी आपके पास, आपने सब कुछ ले आना है। अच्छा सुनो, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आपने जो अजू केच है ना, जो मिस आयशा हैं, आपने उनको नहीं बताना। हाँ, आपको पता है ना, कोर्ट मैरिज में जो चीज़ आप उनको बताओगे वो लिख देंगे, आपने निकाहनामे में ऐसा कुछ लिखवाना नहीं है, ठीक है? हाँ सुन रही हो ना, सब बातों का ख्याल रखना, वरना आपको पता मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तुमसे अगर मोहब्बत कर रहा हूँ ना, तो इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना, मुझे जलील नहीं करना, तंग नहीं करना मुझे। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ बात।
اچھا بھی عائشہ، جی میں نے بات کر لی ہے، وہ بڑا جی خوش جی ہو رہی آپ ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا سلوٹ پیش کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بڑا خوش ہو رہی ہوں. آپ دو دلوں کو نا ایک کر رہی ہیں. اور آپ کو پتا ہے دو دلوں کو ایک کرنے والا انسان جو ہے بہت خوش قسمت ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں؟ بالکل مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں اسے. میم آپ یقین کریں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ یقین کریں کہ میری محبت کو سمجھ نہیں پائیں گے آپ. میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں آپ کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. اور نہیں، ڈاؤٹ ایکچولی میری لائف کا کوئی حصہ نہیں ہے، ڈاؤٹ والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ میری محبت کو سمجھیں نا پلیز، ڈاؤٹ کو آپ بالکل نہ سمجھیں، ڈاؤٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں آپ کچھ ٹائم کے لیے. تو اگر وہ آپ کے پاس آ رہی ہے ہاں تو پھر اس کے آنے سے یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم جیسے بیٹھی ہو اٹھ کے ویسے ہی آ جاؤ، جو طریقہ کار ہوتا ہے. نہیں بالکل، میں تو اس کو جیسے ہے جو بھی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں نا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا انصاف ملے. ہماری محبت کا انصاف ہونا چاہیے. دیکھو ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو ان کی فیملی ہے، ہمیں ایک سپورٹ کیوں نہیں کر رہی ہے. یہ تو اب آپ کو فیملی ہی بتا سکتی ہے آپ کی کہ کیا ان کو مسئلہ ہے. اچھا ایک بات بتائیں، آپ ایک کام کر سکتی ہیں؟ جی ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، کچھ پیسے ویسے لے لیں تو کام چل سکتا ہے. نہیں، آپ کو اور بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کام چلا سکتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، دیکھیں یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے. نہیں، ہم نے کام تو چلانا ہے نا. دیکھیں باقی جیسے لوگ بک جاتے ہیں، آپ بھی کچھ پیسے لے لیں. دیکھیں میں بکنے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر مجھے اس طرح کے کام کرنے ہیں تو میرے لیے اور بھی بہت سے راستے ہیں. ٹھیک یہ ہے کام میں نہیں کر سکتی، آپ کسی اور سے بات کر لیں، میری طرف سے معذرت ہے بہت آپ کو. میم دیکھیں، آپ یقینی جتنے ہمارے خواب ہیں نا وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، یہ آپ کے ایک چھوٹے کی کام کی وجہ سے، اگر آپ یہ نہیں کرتی تو. نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، بہت معذرت. مجھے کلائنٹس کی کمی نہیں ہے اور آپ کو ایڈوکیٹس بہت سارے مل جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو 50,000 روپے دے سکتا ہوں. نہیں، چلے میں 10,000 روپے اور بڑھا لیتا ہوں. میں نے آپ سے معذرت کر لی اور یہ میرے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں قطعاً اس طرح کے معاملات کو پریفر نہیں کرتی. آپ کتنے پیسے لینا چاہتی ہیں مجھے بتائیں، میں اتنے پیسے دیتا ہوں آپ کو. میں اگر آپ اس لڑکی کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کے سب معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہیں تو پھر تو میں آپ سے شاید ایک پیسہ بھی نہ لوں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ میں سے بات کر رہے ہیں یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ یقین کریں کہ اچھا میں آپ کو نا گولڈ میرے پاس ہے، آپ کو وہ میں دے دوں گا. آپ کو پتہ لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو میں آپ کے لیے گولڈ آپ کو دے دوں گا. مجھے کسی نے گفٹ نہیں، کیا تھا. میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو گولڈ کا شوق ہوتا ہے، جن کو پیسے کا شوق ہوتا ہے. الحمدللہ رب کی ذات کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے کھلا کے سلاتا ہے اور اچھا، میرا بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے. میم دیکھیں آپ کو کسی کی محبت کا احساس نہیں ہے. نہیں، مجھے آپ کی محبت کا احساس ہے تبھی میں نے حامی بھری، لیکن جو آپ مجھے باتیں کہہ رہے ہیں وہ میرے اصولوں کے خلاف ہیں. میم کچھ ٹائم کے لیے آپ اپنے اصولوں کو بھول جائیں. نہیں، انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جب اپنے اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو اس کو ان کو لے کے چلنا چاہیے ہمیشہ ساری زندگی، اور جو اصولوں پہ کام نہیں کرتے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہم آپ کو منتھلی پیسے دے دیا کریں گے. ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ میری آپ سے بات نہیں بنے گی. چلیں میں بات کر کے نا ان سے جی پھر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. لیں جی، یہ تھی مس ایجوکیٹ، مس عائشہ، جن کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے. ہماری بات بنی یا نہیں بنی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ اپنے دوست آر چروری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیسا لگا پرینک آپ کو بتانا ہے آپ نے.